تو شیخ ایک جو اس میں کیا جاتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بھی کہ تصویر لگائی جاتی ہے چیزوں کی، تو اس میں کیا جی میرے پاس استطاعت ہو کہ میں شادی کر سکتا ہوں تو میں ضرور شادی کر لوں گا۔ آج کل بالخصوص جب ہمارے ہاں بہت سارے نوجوانوں کے اندر یہ ٹرینڈ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ، لیجیے کہ 3 لوگ ہیں، خریدنے والا کہیں ہے، بیچنے والا کہیں بیٹھا ہوا ہے، اور درمیان میں یہ جو ہے یہ کسی تیسری جگہ پہ آپ سمجھیے کہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو ڈراپ شپنگ کی جو مروج اور رائج صورت ہے نا وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے دونوں کو کہا کہ ایسے بھی نازل ہوا ہے ویسے بھی نازل ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر ہم اپنے معزز ناظرین کرام کو العلماء کی جانب سے پروگرام پوسٹ مارٹم کے نئے ایپیسوڈ میں اہلاً و سہلاً مرحبا، خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو میں ہوں آپ کا میزبان عمر حیات، اور پروگرام میں حسب معمول ہمارے قابل قدر معزز مہمان الشیخ خضر حیات حفظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں سوالات کی جانب۔ تو جی شیخ محترم، آج کا ہمارا پہلا سوال العلماء پیج پر کی گئی اس پوسٹ کے حوالے سے ہے جو نکاح کی اہمیت کے حوالے سے تھی۔ تو اس پر سوال یہ تھا کہ کیا یہ اتھینٹک ہے یہ بات؟ تو بتائیے اس کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدی، اما بعد۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور اس کے الفاظ ہیں لو لم يبق من عمری الا 10 ایام واعلم انی اموت فی آخرها یوما لی فیہن طول النکاح لتزوجت مخافۃ الفتنہ۔ اور اس کا اردو ترجمہ اس پوسٹ کے اندر موجود ہے کہ بھئی اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری زندگی کے صرف 10 دن باقی رہ گئے ہیں، اور اس میں اگر میرے پاس استطاعت ہو کہ میں شادی کر سکتا ہوں تو میں ضرور شادی کر لوں گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ چلو 10 دن ہیں تو ویسے گزار لوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کے بغیر زندگی گزارنا بہت بڑے فتنے کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس سے متعلق جو سوال کیا گیا تھا کیا یہ اتھینٹک ہے، تو یہ اتھینٹک ہے، یعنی مستند ہے۔ سنن سعید بن منصور کا حوالہ ہم نے اس میں دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر بھی موجود ہے، اور دونوں اسانید ملا کے کم از کم یہ حسن لغیری کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کے اندر نکاح کی اہمیت ہے، اور آج کل بالخصوص جب ہمارے ہاں بہت سارے نوجوانوں کے اندر یہ ٹرینڈ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ باقاعدہ ہمارے پاس سوالات بھی آتے ہیں۔ ایک سوال بھی آیا باقاعدہ، اس پہ فتویٰ بھی موجود ہے کہ خاتون تھی، یعنی ایک بچی تھی، لڑکی تھی، وہ کہتی تھی کہ بھی میں نے نکاح کرنا ہی نہیں ہے اور مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، جو اس سے اعراض کرتا ہے وہ گویا میرے طریقے پر نہیں ہے اور وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے سعید بن جبیر رحمہ اللہ ایک بڑے بزرگ ہیں، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے شادی کی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کہا تزوج، کہ آپ شادی کر لیں، کیونکہ فإن خیر هذه الأمة أكثرها نساء، جو اس امت کے سب سے بہتر تھے ان کی بیویاں بھی سب سے زیادہ تھیں۔ تو مراد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادی کی ہے، تو شادی نہ کرنا یہ کوئی نیکی، تقوی اور پرہیزگاری کی علامت نہیں ہے۔ جزاکم اللہ شیخ محترم۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے دوسرے سوال کی جانب۔ تو العلماء پیج پر 2 ہماری جماعت کے بزرگ ہیں، تو ان کی ہم نے شیئر کی تھی پوسٹ، تو نیچے سوال آیا تھا کہ من ہم، یعنی یہ بزرگ کون ہیں؟ تو اس کے بارے میں بتائیے۔ وہ مطلب بہت سارے لوگوں کے لیے تو وہ مشہور ہیں 2 بزرگ، ان میں ایک مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ ہیں، اور دوسرے فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ، اور دونوں ہی بزرگ علماء میں، اور آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس وقت ہم مسلمانوں کے لیے ایک سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بالخصوص ہم اہل حدیثوں کے لیے۔ اور اس میں بڑا آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک جذباتی اور ایمان افروز منظر ہے کہ کس طرح شیخ عبداللہ ناصر رحمانی، جو بذات خود ایک بزرگ ہیں اور بڑے ہیں،
وہ چونکہ شیخ عبدالرشید مجاہد آبادی صاحب جو ہیں وہ ان سے یعنی انہوں نے سمجھا کہ وہ ان سے بڑے ہیں اور سینئر ہیں، تو وہ ان کو اس طرح جیسے چھوٹا بڑے کو عزت اور احترام دیتا ہے اور اس رستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، یا جیسے ہم کرتے ہیں جی شیخ یہاں ذرا دھیان سے. تو اور یہ جو پوسٹ ہے نا یہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہوئی، بلکہ اس سے وہ والا ایک واقعہ بھی تازہ ہو گیا جو تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اسماء الرجال کی کتابوں کے اندر، کہ کسی نے دیکھا کہ مینا کے اندر جو ہے نا وہ 3 بزرگ جو ہے نا وہ جا رہے ہیں، اور وہ اس طرح ہیں کہ ایک بزرگ سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نے آگے سے اس کی آپ یہ کہہ لیجئے کہ لگام پکڑی ہوئی ہے، اور ایک پیچھے جو ہے نا وہ سواری کو گویا کہ چلا رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو بتایا گیا کہ یہ تینوں ہی اپنے وقت کے جلیل القدر ائمہ ہیں. جو سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ امام اوزاعی تھے، شام کے سب سے بڑے عالم دین وہ امام اوزاعی تھے، اور جو ان کو آگے چلا رہے تھے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ کوفہ کے امام تھے، امام سفیان بن سعید الثوری رحمہ اللہ، اور جو ان کے پیچھے سواری کو آپ یہ کہہ لیجئے کہ چلا رہے تھے وہ امام دار الہجرہ امام ابو عبداللہ مالک بن انس رحمہ اللہ تھے، جن کو ہم امام مالک کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ علماء کرام میں یہ جو عزت اور احترام اور ایک دوسرے کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، کہ جو چھوٹے پہ رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، تعظیم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں. اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ کیسے ایک دوسرے کو آگے بڑھ کے عزت اور احترام، اور اس سے ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہم چھوٹوں کے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں تو اپنے جو بڑے اور بزرگ علماء کرام ہیں، اور جو بڑے ہیں وہ علماء کرام ہوں یا عالم نہ ہوں، ہمیں ان کی عزت اور احترام کرنا چاہیے. اور ان مشائخ کی یہ جو تصویر ہے اس نے یقیناً ہمیں ایک بڑا ایک خاموش درس دیا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. جزاکم اللہ شیخ محترم. تو بڑھتے ہیں ہم اپنے پروگرام کے سیکنڈ لاسٹ سوال کی طرف. تو ہمارا جو اگلا سوال ہے شیخ محترم سے وہ ڈراپ شپنگ کے حوالے سے ہماری ایک پوسٹ پر ہے. تو سب سے پہلے تو شیخ محترم یہ بتائیے کہ ڈراپ شپنگ کیا چیز ہے، اس کا تھوڑا سا بتا دیجیے. ڈراپ شپنگ جو ہے نا یہ ایک مطلب آپ کہہ لیں کہ آن لائن کاروبار جب سے شروع میں اس کا ایک جدید طریقہ ہے کہ مطلب ایک آدمی ہے جو کاروبار کر رہا ہے تو اس کے اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس نے کہیں سے گاہک ڈھونڈنے ہوتے ہیں، اور کہیں سے آپ یہ کہہ لیجئے کہ چیزیں بیچنے والے اس نے ڈھونڈنے ہوتے ہیں. صحیح. تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ درمیان میں ہوتا ہے، تو وہ کہیں سے چیز خرید کے ایک دوسرے کو دے دیتا ہے. مطلب آپ یہ کہہ لیجئے کہ 3 لوگ ہیں، خریدنے والا کہیں ہے، بیچنے والا کہیں بیٹھا ہوا ہے، اور درمیان میں یہ جو ہے یہ کسی تیسری جگہ پہ آپ سمجھیے کہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. صحیح. تو اس طرح کر کے اس وقت جو ہے نا یہ کاروبار بڑا عام ہے، اور اس کو ڈراپ شپنگ مطلب اس کی تفصیل ظاہر ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، اس کو صحیح طرح سے سمجھنا چاہتا ہے تو وہ اس کو دیکھ سکتا ہے کہ اس کے سارا، لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے. تو ڈراپ شپنگ کا یہ جو کاروبار ہے نا، اس کی جو مروج اور رائج صورت ہے نا وہ اس پہ یہ اصل میں لجنۃ العلماء کا فتویٰ ہے، 162 نمبر فتویٰ ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، اس میں زیادہ تفصیل لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو جا کے دیکھ لیں. تو اس کی جو رائج صورت ہے نا وہ جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مطلب جس بندے کے ساتھ پاس کوئی چیز ہے نہیں وہ اس کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، جو آپ کے پاس چیز ہے نہیں آپ اس کو نہ بیچیں. تو کسی بھی چیز کا آپ کے قبضے میں ہونا ضروری ہے. اب ڈراپ شپنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ آرڈر تو لے لیتے ہیں لیکن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ آرڈر جو ہے نا وہ آگے یعنی پیسے آپ اس سے لے لیتے ہیں اور آگے جو ہے نا وہ چیز خرید کے تو آپ کہتے ہیں کہ اس فلاں بندے کو بیچ دی جائے. یہ صورت جائز نہیں ہے، لیکن جیسا کہ اس فتوے کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر اس چیز کو کرنا ہو تو آپ بطور ایک جیسے کمیشن ایجنٹ ہوتا ہے نا، یہ وکیل کے طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں. آپ یہ کہیں کہ بھئی ہماری فلاں کمپنی ہے اور آپ کو ان کے ساتھ اگر معاہدہ ہو تو ان کو کہیں جی میں مالک نہیں ہوں، اور لیکن یہ ہے کہ یہ چیز میں آپ کو دلوا سکتا ہوں. تو مطلب تفصیلات جو ہے نا وہ ساری کی ساری اس فتوے کے اندر موجود ہیں. تو شیخ ایک جو اس میں کیا جاتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بھی کہ تصویر لگائی جاتی ہے چیزوں کی، تو
چیز اس موجود میں نہیں کیا جی چیز موجود نہیں ہوتی، یا چیز اس طرح اس کوالٹی کی یا اس چمک دمک کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں ہوتی؟ دیکھیں یہ تو ایک دھوکہ دہی کا بھی انداز ہے نا، اس میں تو چیز آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، یہ تو ہر دو صورتوں میں جو چیز آپ کے پاس ہے نہیں آپ اس کی تصویر لگاتے ہیں، اور پھر جب اور آن لائن مطلب جو ہوتی ہے نا سیل پرچیز جو ہوتے ہیں اس میں یہ معاملات بڑے مطلب کامن ہیں، یہ مسائل اس میں دھوکہ دہی ہے، چیز کوئی اور، یہ تو ایسے ہی ہے نا آپ کسی کو دکھائیں چیز کوئی اور لا کے آپ کوئی اور دے دیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں میرا حال میں آپ جو سوال کہہ رہے ہیں نا، سوال کسی کا یہ تھا کہ کیا آن لائن کاروبار کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں آن لائن کاروبار کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب آپ دیکھ لیں کہ جیسے آف لائن کاروبار ہوتے ہیں نا، یعنی براہ راست جیسے منڈی میں یا مارکیٹ میں کاروبار ہوتے ہیں وہ جائز بھی ہوتے ہیں ناجائز بھی ہوتے ہیں، اسی طرح آن لائن ہونے سے کوئی چیز آپ یہ کہہ لیجئے کہ ناجائز یا جائز نہیں ہوتی جی اس کے مطلب دیکھا جائے گا کہ اگر وہ کاروبار جائز ہے، جیسے کہ ڈراپ شپنگ کی میں نے آپ کو صورت بتائی ہے نا، تو جو میں نے صورت آپ کو جو رائج صورت ہے وہ بھی آن لائن ہے اور وہ ناجائز ہے، لیکن جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ اگر ہم اس کو اس انداز سے کر لیں تو وہ آن لائن ہی رہے گی لیکن وہ پھر جائز ہو جائے گی۔ جی جزاکم اللہ شیخ محترم۔ اور ابھی ہمارے پروگرام کا آخری سوال ہم آپ سے جانیں گے۔ العلماء کے پیج پر ایک بہت ہی خوبصورت کلپ قرآن مجید کا تلاوت کلام پاک کا شیئر کیا گیا تھا، جس میں قاری صاحب وقارنا بیوتکن پڑھ رہے ہیں۔ وَقِرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ وقارنا بیوتکن کی جگہ وقیرنا پڑھ رہے ہیں، تو اس میں جو ہے نا وہ لوگ کافی مطلب ٹھیک ہے، اصل میں نا دیکھیں مطلب کلپس جو ہے نا تلاوتوں کے ہمارے پیج پہ مختلف ہوتے رہتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے یعنی اچھی اچھی آوازوں والے جو ہے نا وہ آنے چاہیے، جی تو اس میں لیکن بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ عام جو بندہ سننے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار قرآن کریم میں کچھ لکھا ہوا ہے، یہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے نا میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ دو صحابہ کرام کا آپس میں نا اختلاف ہو گیا، ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ۔ تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان کو تلاوت کرتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، تو انہوں نے نا ان کو مطلب تفصیلی واقعہ تو حدیث کے اندر موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ان پہ بڑی سختی کی کہ یار آپ قرآن کریم ایسے پڑھ رہے ہو جیسا کہ قرآن کریم میں نے تو نہیں سنا کہ اللہ کے رسول نے ایسے قرآن کریم پڑھایا ہو۔ تو آپس میں نا ان کا اختلاف رائے ہوگا، تو دونوں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ گویا کہ تلخی کے ایک انداز میں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں بھئی آپ پڑھو، انہوں نے پڑھا، اللہ کے رسول نے کہا ہاں بھئی آپ پڑھو، انہوں نے، اللہ کے رسول نے دونوں کو کہا کہ ایسے بھی نازل ہوا ویسے بھی نازل ہوا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو جو ہے نا وہ آپ کہہ لیجئے کہ کچھ اس میں گنجائش ہے، اور یہ جو لہجوں کا تھوڑا اختلاف ہے نا یہ باقاعدہ مطلب ایسے ہے، یہ قرآن کریم کا حصہ ہے، یہ قرآن کریم سے باہر نہیں ہے، اور اس کو عام طور پہ قرأت متواترہ کہا جاتا ہے، یا عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں جی قراءات کے اندر، اور باقاعدہ پھر ان قراءتوں کے نام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم خود بھی جو قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں نا وہ اس کو روایت حفظ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وَقِرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہ ایک مشہور امام ہے ابن کثیر المکی، اور ان کے ایک شاگرد ہیں بزی، یہ ان کی روایت ہے، اور اس میں باقاعدہ قرآن کریم جو ہے نا وہ موجود ہے، اور اس قرآن کریم میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ اس کو مطلب ان چیزوں کو آپ مزید سمجھنا چاہتے ہیں، آپ ابھی یوٹیوب پہ لکھیں، مثال کے طور پہ آپ کوئی صورت لکھ دیں، مطلب آپ لکھ دیں سورۃ الاحزاب بروایت البزی، یا اور بھی قراءات ہیں، مطلب روایت ورش ہے، قالون ہے، اسی طرح دوری ہے، اسی طرح سوسی ہے، اسی طرح آپ یہ کہہ لیجئے کہ
امام حمزہ ہیں. جی. مطلب یہ تفصیلی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ 10 قرۂ کرام ہیں، ان کے نیچے 2 شاگرد ہیں. یہ ساری کی ساری تفصیلی باتیں مطلب یہ کسی اور وقت کے لیے ہم ان کو رکھ دیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی قرآن کریم ہے. اور خود ہماری جو روایت حفظ ہے نا، اس کے اندر بھی بعض الفاظ ایسے کہ ان کو 2 طرح پڑھنا جائز ہے. اب جیسا کہ 21ویں پارے کے اندر آتا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف. جی. ہمارے یہاں پاکستان میں جتنے لوگ ہیں، لیکن آپ ابھی تلاوت نکال کے سنیں، مثال کے طور پہ شیخ عبد الرحمن سدیس کی یا حرم مکی کی، وہ جب اس کو پڑھیں گے نا تو وہ پڑھیں گے اللہ الذی خلقکم من ضعف. تو کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گنجائش دی ہوئی ہے. جی. اور اس کا باقاعدہ حدیث کے اندر ذکر بھی ہے، انزل القرآن علی 7 احرف کلھا شاف کا، کہ قرآن کریم کو مختلف الفاظ پہ اور مختلف انداز سے نازل کیا گیا، اور وہ سارے کا سارا قرآن کریم ہی ہے. ان میں سے یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن کریم ہے اور وہ غیر قرآن کریم. اچھا، اس میں جو تلاوتیں کرنے والے احباب ہیں، قرآن کرام ہیں، ان کو بس ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ کلپ بناتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ٹیکسٹ لگاتے ہیں نا، وہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس بات کا اہتمام کیا کریں کہ جس روایت یا قرات کے اندر وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ٹیکسٹ اور آیت بھی ان کو وہیں سے اٹھانی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ تلاوت تو مثلاً روایت بزی کے اندر کر رہے ہیں، لیکن اس کے نیچے جو آپ متن لگا رہے ہیں یا آیت اٹھا کے لگا رہے ہیں وہ آپ حفظ کی لگا دیں. اور اسی طرح مطلب یہ ہے کہ روایت کوئی اور ہو اور تلاوت کوئی اور ہو اور ٹیکسٹ کوئی اور ہو، ان چیزوں کا عام طور پہ ہمارے ہاں خیال نہیں رکھا جاتا. تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. تو ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہم نے آپ کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جوابات جانے. تو جلد ہی ملاقات کریں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش.